نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنا ہے وہ ہے دعوت دین اور اس کے طریقہ کار کے ضمن میں جو مخاطبین ہیں دعوت کے، ان کے جو نفسیاتی پہلو ہیں ان کے روشنی ڈالنا ہے مجھے۔ کچھ تمہیدی باتیں ہیں جو اس ضمن میں مخاطبین کی نفسیات کے ضمن میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کے گوش گزار کر دوں۔ تو کچھ تمہیدی باتیں ہیں جو کہ میں آپ کے گوش گزار کروانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بات کہ جیسے انسانی جسم بیہیو کرتا ہے بالکل ایسے ہی معاشرہ بیہیو کرتا ہے، ان دونوں میں بڑی سملیرٹی ہے اپنے بیہیویئر میں۔ جیسے یہ جسم ہے، اس جسم کو جو ہے وہ کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے اس جسم کی وہ برین ہے، ایسے ہی معاشرہ جو ہے یہ بھی ایک باڈی کی طرح ہے اور اس کا بھی ایک برین ہوتا ہے جو اس معاشرے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس جو برین ہے، برین تھرسٹ ہے معاشرے کا، اس کو ہم مختلف جو ہے وہ ناموں سے پکارتے ہیں۔ ان کو ہم ایلیٹس بھی کہتے ہیں معاشرے کے، ان کو ہم انٹیلیجنشیا بھی کہتے ہیں، انہیں ہم مقتدر قوتیں بھی کہتے ہیں، انہیں ہم انفلوئنشلز بھی کہتے ہیں، یعنی معاشرے کا جو با اثر طبقہ ہوتا ہے، جو ٹرینڈز سیٹ کرتے ہیں، جن کے اختیار میں سارا جو ہے معاشرے کے جو ریسورسز ہوتے ہیں، یہ ایک اوپر لیئر ہوتی ہے معاشرے میں، اور اس کے جو اس لیئر کے اندر جو اس کے جو ریپرزینٹیٹوز ہوتے ہیں یا کہہ لیں جو اراکین ہوتے ہیں اس گروہ کے، وہ آپ کے معاشرے کے ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں۔ وہ بیوروکریسی میں بھی ہوں گے، وہ ملٹری میں بھی ہوں گے، وہ جوڈیشری میں بھی ہوں گے، وہ میڈیا میں بھی ہوں گے، وہ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہوں گے، وہ بزنس میں بھی ہوں گے۔ تو یہ جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ٹرینڈز سیٹ کرتے ہیں، جو رخ یہ متعین کرتا ہے، پوری سوسائٹی پھر اس طرف ہی جاتی ہے۔ جیسے وہ عربی کا بھی ایک بڑا مشہور قول ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے ملوک کے دین پر چلتے ہیں، جو ان کا رخ ہوتا ہے۔ تو جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو عام عوام ہوتی ہے، جو ان کی جو اگر آپ نفسیات کو اگر سمجھنا چاہیں ایک شعر کے ذریعے سے، تو وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں۔ تو جدھر ہواؤں کا رخ ہوتا ہے تو جو عوام ہوتی ہے، عام عوام جو ہوتی ہے، ادھر چلتی ہے، اور وہ ہواؤں کا رخ متعین کرنے والے لوگ، یہ جو سوسائٹی کا برین ہوتا ہے، جو یہ صاحب اقتدار، یہ صاحب اختیار طبقہ جو ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ کروانا چاہتے ہیں، تو آرڈرز کہاں سے آتے ہیں؟ برین سے۔ تو آپ اگر سوسائٹی کے اندر کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر، تو پھر بڑا ضروری ہے کہ آپ جا کر اس کا جو برین ہے سوسائٹی کا، آپ اس کو اپنے کنٹرول میں لائیں، اس کو اپنا ہم نوا بنائیں، پہلے اس کو چینج کریں، اس کو بدلیں۔ وہاں تبدیلی آ گئی اگر، تو پھر آپ کی سوسائٹی کے اندر جو چینج ہے وہ بڑا آسانی سے نیچے ٹرانسینڈ ہو جائے گا، نیچے اتر جائے گا، اور وہ دیر پا بھی ہوگا۔ وہ جو تبدیلی آئے گی اس رخ سے، اوپر سے نیچے کی طرف۔ اچھا، اس ضمن میں ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے لیے رول ماڈلز کون ہیں؟ اگر ہم دعوت کے میدان میں اتر رہے ہیں تو ہمارے لیے رول ماڈلز جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کو اللہ جو ہے ڈائریکٹ اپنی ڈائریکشنز دیتا ہے۔ تو اگر ہم انبیاء کا اسوہ دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو نظر یہی ترتیب نظر آئے گی کہ جو سب سے پہلے جن لوگوں کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، مخاطب کیا ہے، دعوت پیش کی ہے، وہ یہ معاشرے کے جو ایلیٹس تھے ان کو پیش کیا، عام لوگوں میں نہیں گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم مثالیں، جن کے کہ ہم امتی ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اسٹینڈرڈ ہیں، ہر لحاظ سے اسٹینڈرڈ ہے، فکری طور پر بھی، عملی طور پر بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اس میں سے بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو نظر یہ آئے گا کہ جو دعوت کا جو آغاز کیا ہے تو وہ بنو ہاشم کو پہلے بلایا ہے، اور جو قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے، سارے سرداران تھے، ان کے پاس گئے ہیں، وہاں سے نکلے ہیں، اگر طائف میں گئے ہیں وہاں پر بھی جا کر جو طائف کے سردار تھے ان کو دعوت پیش کی ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ کو اٹھا کر دیکھیں، صرف ایک ایکسیپشن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی سارے ایلیٹس ہیں، امیر لوگ ہیں، صاحب اثر لوگ معاشرے میں۔ تو یہ ترتیب جو ہے وہ دونوں لحاظ سے، اگر ہم سوشیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا اگر ہم اسوہ کے سیرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، انبیاء کا جو سیرت ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس لحاظ سے بھی جو سب سے پہلے دعوت کے مخاطب بنتے ہیں وہ جو سوسائٹی کے انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ ایڈریس کرتے ہیں سب سے پہلے۔ اس کی حکمت کیا ہے، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ یہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، اس کی دو جہتیں ہوں گی، دو اینگلز ہوں گے۔ ایک یہ کہ دعوت میں سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا جاتا ہے وہ کون ہے اور کیوں کیا جاتا ہے ان کو مخاطب، اور دوسرا یہ کہ جن کو ہم مخاطب کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے مخاطب کرنا چاہیے، ان سے ہمیں بات کس انداز سے کرنی چاہیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہونی چاہیے ہماری بات کے دوران۔ ایک بات جو بنیادی میں نے آپ کو بھی بتائی کہ لوگ جو عام عوام ہیں وہ اپنے یہ جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں انہی کے تابع فرمان ہوتے ہیں، یہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، جو ان کا جو یہ جو رخ متعین کرتا ہے معاشرے کا، کیونکہ ساری پالیسی میکنگ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تعلیم کا نظام کیا ہوگا، وہ یہ پالیسی لیجسلیشن انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ آپ کے ملک میں اکنامک سسٹم کیسے ہوگا، وہ انہوں نے بنانا ہے، انہوں نے پالیسی طے کرنی ہے۔ اگر انہوں نے طے کر دیا کہ آپ کی تنخواہ میں سے جو ہے وہ گروپ انشورنس کٹنی ہے، تو آپ لاکھ کہتے رہیں غیر شرعی وہ کٹے گی، آپ کو کٹوانی پڑے گی۔ اگر آپ کے لیے کمپلسری انہوں نے کر دیا کہ سیلری لینے کے لیے آپ کو اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا بینک میں، تو لاکھ کہتے رہیں آپ بینکنگ حرام ہے، آپ کو بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا آپ کو۔ تو آپ پابند ہوں گے ان گائیڈ لائنز کو یا ان رولز کو فالو کرنے کی جو کہ یہ سیٹ کر دیں گے۔ اور نہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ اپنی جو عام عوام ہے اس کو یہ قانون سازی کے ذریعے سے فالو کرواتے ہیں، یہ ویسے ہی بڑے انسپریشنل فگرز ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ دو قسم کے لوگوں کو کاپی کرنا ہے ہمیشہ، ایک وہ جن کو وہ سکسیسفل سمجھتا ہے، کامیاب سمجھتا ہے، ایک وہ جن سے وہ انسپریشن حاصل کرتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے انسپریشن ہوتے ہیں، موٹیویشن ہوتے ہیں کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، ان کے پاس زندگی کے تمام ذرائع ہوتے ہیں، تو ہر بندہ اسپائر کرتا ہے کہ یار ہم بھی یہ ریسورسز حاصل کریں، ہم بھی ان عہدوں پر، ان اونچے مقاموں پر پہنچیں، وہ فیسلٹیز، وہ لگژریز جو ان کے پاس ہیں ہمارے پاس بھی ہوں۔ اور وہ جب عام آدمی دیکھتا ہے کہ یار معاشرے میں عزت تو اس کی ہے جس کے پاس عہدہ بڑا ہے یا جس کے پاس دولت زیادہ ہے، تو اس دولت اور یا عہدہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا اختیار کرے، وہ انہی کو دیکھے گا کہ یہ کس طرح ان جگہوں پر پہنچے ہیں، اس مقام پر پہنچے ہیں، تو پھر انہی لائنز کو فالو کریں گے لوگ۔ یہی بات جو میں نے پہلے بات کی کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ تو اپنے ملوک کے دین پر ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں ان کے اوپر جو حکم چلا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو حکمران ہمیں وہ نظر آتے ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، ایک حکمران ہوتا ہے وہ طبقہ جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جو انویزیبل فورسز ہوتی ہیں، جن کے سر پر یہ ہمارے جیسے سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے اندر چاہے وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی بھی کھڑا ہو سامنے، فیس چاہے کسی کا بھی ہو، پیچھے تو سرمایہ دار ٹولہ بیٹھا ہوتا ہے جو پالیسیز بنا رہا ہوتا ہے، جو سیٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ کسی بھی قسم کے تعصب سے پاک ہوتے ہیں، ان کے گولز جو ہوتے ہیں وہ تو امن لانا ہوتا ہے، معاشرے سے ظلم ختم کرنا ہوتا ہے اور اس ظلم کو امن سے بدلنا ہوتا ہے۔ جو فساد، ظلم کی وجہ سے فساد برپا ہے، اس فساد کو ختم کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، گول ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ایک طبقے کو ہٹا کر، جس نے ظلم برپا کیا ہوا ہے، جس نے فساد برپا کیا ہوا ہے، اس کو ہٹا کر کسی اور طبقے کو اوپر لے آئیں گے
تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے صرف چینج آف فیسز کیا، آپ نے فساد کو فساد سے بدل دیا. تو یہ نفرت کے بیج نہیں بوتے بیاج ہوتے ہیں، وہ آ کر بلا امتیاز خیر خواہی کے جو اس کا جو اسپرٹ ہوتا ہے ان کا، وہ سب کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ اشرافیہ میں سے ہو، حکمرانوں میں سے ہوں، چاہے وہ عام عوام میں سے ہوں. حضرت موسیٰ کو جو حکم ہوا پہلا کیا ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بڑی طغیانی مچائی ہوئی ہے. تو یہ نہیں کہا کہ جاؤ کسی دوسرے اپنی قوم کی طرف، وہ جو بھی ہوگا چاہے وہ اشرافیہ میں سے ہوگا چاہے وہ عام عوام میں سے ہوگا، یہ بلا امتیاز خیر خواہی کے جذبے کے تحت جا کے ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، ان کو بھی عام عوام کو بھی دعوت دیتے ہیں. تو اس لیے کوئی یہ اس میں ڈسکریمنیشن جو ہے وہ اختیار نہیں کرتے انبیاء کہ یہ چونکہ صاحب اقتدار لوگ ہیں، انہوں نے ظلم برپا کیا، ان کو تو ہم نے دعوت دینی نہیں ہے، ان کے تو خلاف ہم نے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے. یہ لوگوں کو ابھارتے نہیں ہیں، بلکہ پہلے کی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی جا کر ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے. اگر وہ حق کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اپنے جو روش ہے اس کو اگر تبدیل کر لیتے ہیں، تو پھر کشمکش جو ہے معاشرے کے اندر جو پیدا ہونی ہے اس کے نتیجے میں وہ پیدا نہیں ہوگی. اگر وہی چینج کر لیں اپنے مائنڈز کو تو پھر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی تبدیلی آنی ہوگی وہ اوپر سے نیچے آ جائے گی. تو پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے آپ کی کہ فوراً ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جانا، بلکہ پہلے جا کے کوشش کریں. اگر ان میں سے ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ وہی لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، وہی آپ کی بات کو مانتے ہوئے وہ جو شریعت کے احکام ہیں، دین کے احکام ہیں، جو اللہ کی جو فرما برداری کے پر مبنی احکامات ہیں، وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیں. جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کی مثال ہمارے سامنے تھی کہ وہ جب نواز شریف حکومت میں آیا تو وہ اس کے پاس ایک دفعہ گئے، دو دفعہ گئے، تیسری دفعہ بھی گئے، کوئی خط بھی لکھا انہوں نے اس ضمن میں کہ اگر یہ سود کا نظام جو اگر یہ ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں، مان جاتے ہیں تو اور یہ اس کے اوپر سے لیجسلیشن کر دیں تو ہمیں کسی جد و جہد کی، کسی انقلابی جد و جہد کی یا کسی کنفرنٹیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگرچہ اس نے نواز شریف نے اور اس کے والد صاحب نے اگری بھی کیا ڈاکٹر اسرار صاحب سے کہ ہم جو ہے یہ سودی نظام ختم کر دیں گے. یہ اور بات ہے کہ وہ بات پہ پھر گئے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہی تھا کہ اگر یہ سمجھ گئے، ایجوکیٹ ہو گئے تو یہ آسانی سے جا کر اس کو، اسی لیے وہ پرویز مشرف کے پاس بھی گئے جب اس نے ان کو بلایا. اسی لیے وہ ڈاکٹر ضیاء الحق کی شورا میں بھی گئے ڈاکٹر اسرار صاحب کہ اگر اس کا چینج آف مائنڈ ہو گیا تو پھر جو تبدیلی آنی ہے وہ زیادہ آسانی کے ساتھ آ جائے گی، اس کے لیے کسی کشمکش کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں، یہ اوپر بیٹھے ہیں تو کسی وجہ سے ہی بیٹھے ہیں نا. کچھ صلاحیتیں ہوں گی تو اس کی وجہ سے پہنچے ہوں گے اوپر، ایسے ہی تو نہیں کچھ پہنچ جاتا اوپر ڈائریکٹ. تو یہ لوگ ذہین بڑے ہوتے ہیں، یہ ان کی ذہانت ہوتی ہے. آپ نے کئی سے بہت بڑے بڑے بزنس مین دیکھے ہوں گے، تعلیم نہیں ہوگی ان کے پاس، ذہانت ہوگی ان کے پاس، اس ذہانت کے بل بوتے پر وہ اوپر پہنچ جاتے ہیں. ایک تو ہم ایجوکیشن لیتے ہیں نا، یہ فارمل ایجوکیشن جو کہ ہم اسکول، کالجز، یونیورسٹیز سے حاصل کرتے ہیں. ایک تعلیم وہ بھی ہوتی ہے جو انسان اپنے تجربے سے سیکھتا ہے، جو اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اپنے گھر سے سیکھتا ہے. تو یہ جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے، یہ اپنی ذہانت میں بھی ایکسیپشنل ہوتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، اور اسی ذہانت کے بل بوتے پر یہ اوپر پہنچے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان کو قائل کر لیں اپنی بات کے اوپر تو وہ جو ذہانت استعمال ان کی پہلے نیگیٹو سائڈ پر ہو رہی تھی اب وہ پازیٹو سائڈ پر ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو جاہلیت میں آگے تھے وہ اسلام میں بھی آگے ہوں گے اگر وہ دین میں تفقہ کریں. یعنی وہ جب ذہین لوگ تھے تو جب جاہلیت کے اندر تھے وہاں پر بھی آگے تھے اپنی ذہانت کی وجہ سے، ٹاپ لیڈرشپ میں تھے وہ، اور جب وہ ادھر تک آ جائیں گے تو ابھی وہی صلاحیتیں اس کی جو ہیں وہ ان کو ادھر بھی اوپر لے جائیں گی. پھر جہاں ان کی ذہانت ایک فیکٹر ہے جو کہ آپ کو
یوٹیلائز کرنا ہوتی ہے، جو استعمال کرنا ہوتی ہے، بروئے کار لانا ہوتی ہے، وہ بڑی اہم ہوتی ہے آپ کے لیے، آپ کو ان ذہین لوگوں کی۔ اسی طرح ان ذہین لوگوں کی ہے جو یہ معاشرے کا جو مقتدر طبقہ ہوتا ہے، صاحب اختیار طبقہ ہوتا ہے، ان کے پاس ریسورسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، سارے ریسورسز ہوتے ہی ان کے پاس ہیں، مادی ذرائع جتنے بھی ہوتے ہیں وہ انہی کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ باقی تو عام عوام تو ڈھور ڈنگر کی طرح ہوتی ہے، جو مڈل کلاس ہوتی ہے وہ جتنی تنخواہ کماتی ہے اتنا ہی کر کے کھڑی ہوتی ہے، بلکہ مہینے کے اینڈ میں قرضے لے کے بیٹھی ہوتی ہے، اور اگلے مہینے کی تنخواہ آتی ہے وہ پچھلا قرضہ اتار رہے ہوتے ہیں، کچھ میں پھر اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے پاس ریسورسز تو اتنے نہیں ہوتے، جو مادی ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اب وہی مادی ذرائع جو پہلے باطل کے میدان میں استعمال ہو رہے ہیں، باطل کی ترقی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اس کے طرفوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اگر آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے تو وہی ذرائع جو ہیں، مادی ذرائع جو ہیں آپ کے، وہ بھی اللہ کے دین کی خاطر استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے جو ہے یہ سارے ذرائع استعمال ہوں، سارے ریسورسز استعمال ہوں۔ آپ دیکھیں نا، یہی جو ابھی عشرہ مبشرہ کی میں نے مثال دی تھی کہ آپ سوچیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، لیڈس ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، وہی جو پہلے ریسورسز ان کے ادھر استعمال ہوتے ہیں اب ادھر استعمال ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب آپ جب بھی کوئی تحریک کھڑی کریں گے، میں دعوت کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو بہرحال ریسورسز کی ضرورت پڑے گی۔ اب آپ نے ساری جو جماعت ہے اس کے اندر کوئی بھی آپ کے اگر ایسے یہ ریسورسفل لوگ شامل نہیں ہوا ان میں سے کوئی بھی، تو آپ اس نظام کو کیسے چلائیں گے؟ جیسے اگر مثال کے طور پر آج کے دور میں جو یہ سوشل میڈیا آ گیا، دعوت کا سب سے ایفیکٹو ٹول آج کے دور میں سوشل میڈیا ہے۔ پہلے میڈیمز کچھ اور تھے جو ایفیکٹو تھے، آج کے دور میں تو سوشل میڈیا ہے۔ اگر آپ نے سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے، آپ کو ریسورسز چاہیے، کچھ نہیں، انٹرنیٹ تو چاہیے نا، انٹرنیٹ کا پیکج تو چاہیے آپ کو۔ پھر جیسے یہ ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، یہ پروگرامز آپ نے چلانے ہیں، اس کے اوپر چڑھانے ہیں، اب یہ ان کے لیے آپ کو کیمراز لینے پڑیں گے، آپ کو اسٹوڈیوز بنانے پڑیں گے، آپ کو ویب سائٹس بنانی پڑیں گی، تو آپ کے اخراجات ہوں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا کام میں نے کہا، جیسے اب یہ تربیت گاہ کر رہے ہیں، اس تربیت گاہ کے بھی تو اخراجات ہوں گے نا کوئی، تو یہ اخراجات کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے، تو یہ آپ کو ریسورسز جو ہے وہ پھر ان لوگوں سے ملتی ہیں۔ اچھا، دوسری ایک اور اہم بات ان کی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ شخصیات کے پیچھے نہیں بھاگتے، یہ لوگ کیونکہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ، تو ان کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں نظریات، آئیڈیالوجی، ریشنل جو ہوتے ہیں۔ ذہین آدمی جو ہے وہ عقل سے، عقلی دلیل سے قائل ہوتا ہے، وہ کسی جذباتی استدلال سے قائل نہیں ہوتا، اس کے لیے شخصیت اتنی اہم نہیں ہوتی، اس شخصیت کے نظریات، وہ بات کیا کر رہا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو اب جب آپ ایسے لوگوں کو لائیں گے ساتھ اپنے، تو اس کے دو فائدے ہوں گے جن کے لیے نظریات اہم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں آئے گی تو یہ آپ کو ڈی ٹریک نہیں کریں گے، ان کا سارا فوکس جو ہوگا وہ اس بات پر ہوگا کہ میں اپنے ساتھ جو اجتماعیت لے کے چل رہا ہوں اس اجتماعیت کو ان نظریات پر لے کر چلوں گا، ان سے چپکائے رہوں۔ وہ اپنے آپ سے چپکانے کی کوشش نہیں کرے گا لوگوں کو، اپنا گرویدہ یا اپنا مرید بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ خود ہولی کاؤ بننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ یہ جو نظریات لے کے میں کھڑا ہوں ان سب لوگوں کو بھی نظریات کے ساتھ جوڑ دوں۔ یہ ہم نے جو ہے وہ، آپ اگر دیکھیں کہ یہ توازن دیکھیں تو ہم نے جس اجتماعیت میں اپنی زندگیاں گزاری ہیں وہاں پر آپ کو ایک کنٹراسٹ بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ ایک امیر کا دور دیکھتے ہیں وہاں پر آپ کو سارا فوکس نظریات پر نظر آتا ہے، اور اس کے بعد اگر دوسری عمارت آتی ہے تو سارا فوکس شخصیت پرستی کی طرف نظر آتا ہے۔ امیر کی جب بھی دیکھیں کہ خصوصیات کیا بیان ہو رہی ہیں، بڑے حلیم ہیں، بڑے عاجز ہیں، بڑے فقیر ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں، یہ ساری خوبیاں امیر کی بیان ہو رہی ہیں۔ دعوت کیا ہے؟ میں نے تو 18 سال نہیں سنی کہ کیا ہے فکر دعوت ان کی۔
تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو ایلیٹ سے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس لیڈرشپ آتی ہے تو یہ آپ کو نظریات سے چپکاتے ہیں، نہ کہ شخصیت سے۔ دوسرا ان کا جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ یہ لوگ اپنی لیڈرشپ کے اوپر بھی ایک چیک ہوتے ہیں۔ اگر لیڈرشپ جو ہے وہ کہیں پر کوئی غلط کام کر رہی ہو، کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھے، تو یہ سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے خلاف۔ ان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے نا، معصوم عن الخطا تو صرف انبیاء ہے، اس کے بعد تو ہر انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے۔ اب سوچیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک فیصلہ لے کے جا رہے کوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس فیصلے کو باہر لیتے ہیں اور اس کو پھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا، جا کے حضرت ابوبکر کو قائل کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو حضرت علی اس کو چینج کروا لیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے ہیں تو حضرت علی چینج کروا لیتے ہیں اسے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو نیچے جو آپ کے جو کور ہے، آپ کا نیوکلیس ہے آپ کا تحریک کا، وہ ان ذہین لوگوں پر مشتمل ہے جن کے لیے نظریات بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اس نظریے سے ہٹتا ہوا کچھ بھی دیکھتے ہیں تو فوراً ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے ان لوگوں کے فوائد ہوتے ہیں کہ لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں رہے تب بھی فائدہ ہے کہ یہ نظریات کے ساتھ لوگوں کو چپکائے رکھتے ہیں، اور اگر یہ لیڈرشپ میں نہ بھی ہوں، لیڈرشپ کے رول میں، تو یہ لیڈرشپ کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، یہ جو ذہین طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا، جہاں ہم نے ابھی اتنی ساری بات کی، یہ ذہین ہوتے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کا ایکسپوجر زندگی کا بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے اندر جو کانفیڈنس ہوتا ہے، جو ان کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے، خود اعتمادی ہوتی ہے، وہ بھی بہت آسمان پر ہوتی ہے، بہت اونچی ہوتی ہے۔ اور جو نچلا طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا، اس کے پاس نہ ریسورسز ہوتی ہیں، نہ وہ تعلیم کے ذرائع ہوتے ہیں۔ کہاں ایک کوئی زکریا یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، ایم بی اے کیا ہوا ہے، اور ایک بندہ جس نے ہارورڈ سے یا آکسفورڈ سے ایم بی اے کیا ہوا ہے۔ اب دونوں کا کانفیڈنس کا لیول کتنا فرق ہوگا، اپنی ڈگری پر کانفیڈنس میں کتنا فرق ہوگا۔ جس نے ہارورڈ سے کی ہوگی وہ جب کسی کو بتائے گا کہ میں نے ہارورڈ سے پی ایچ ڈی ایم فل کیا ہے، یا پی ایچ ڈی کیا ہے، یا ایم بی اے کیا ہے، تو وہ کتنے فخر سے بتا رہا ہوگا۔ اور کوئی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے جب کر کے بیٹھا ہوگا اس کے مقابلے میں، تو وہ کیسے اس کو بتا رہا ہوگا۔ تو جب یہ عام عوام جو ہے، یہ جب نظریات کی کشمکش میں پڑتی ہیں، اس میدان میں اترتی ہیں، وہ جو معاشرے کے جو اوپر جو ٹاپ لیئر میں جو باطل نظریات جو ہیں، وہ جو آپ کے غالب ہوتے ہیں، جب یہ ان کو چیلنج کرنے کے میدان میں اترتے ہیں، تو ان کے پاس بہرحال ایک احساس کمتری کا احساس ضرور ہوگا۔ جب وہ ایک ہارورڈ کے بندے سے پڑھے ہوئے سے، یا ایک آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے سے، یا قائد اعظم یونیورسٹی ہے اس سے پڑھا ہوا ہے، اس سے جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا لیول آف کانفیڈنس ہی اور ہوتا ہے، بات کرتے ہوئے گھبرا رہا ہوتا ہے، ان کا ایکسپوجر ہی اور ہوتا ہے۔ جبکہ یہ لوگ جب آپ کے ساتھ ہوں گے جو ویسے ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اونچے طبقے سے جب وابستہ ہیں، تو ان کا لیول آف کانفیڈنس ہی اور ہوتا ہے۔ یہ جب بات کرتے ہیں تو یہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتے، یہ کسی شک میں بھی پھر مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جو نیچے والے لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ جو انفلوئنشلز ہوتے ہیں وہ تو یہ ہوتے ہیں جن کی بات کا اثر لیتے ہیں لوگ۔ بھائی ایک جماعت ہے، اس میں کتنے ہی لوگ جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے یہاں بڑی مشہور جماعت ہے، تبلیغی جماعت ہے، ہر سال کتنے ہی لوگ اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب جنید جمشید اس جماعت میں شامل ہوتا ہے تو کتنا فرق پڑتا ہے، جب سعید انور اس جماعت میں شامل ہوتا ہے تو کتنا فرق پڑتا ہے۔ شامل تو کئی لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر آگے آگے جب نظر آتے ہیں آپ کو، میڈیا کے اندر نظر آتا ہے پروجیکشن میں، وہ جماعت کس کو پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہے؟ انہی لوگوں کو جو کہ اشرافیہ سے آئے ہوتے ہیں، کہ یہ لوگ زیادہ انفلوئنشل ہوتے ہیں، لوگ ان کی بات زیادہ سنتے ہیں۔
اور عام عوام جب بات کر رہی ہے تو وہ بات کرتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کو نتیجہ نہیں نکلتا وہ نظر آتا. آپ سوچیں، آپ کے سامنے ایک بچہ جب آ کر کوئی قائل کرنے کی کوشش کرے، آپ کو کسی بات کے اوپر سمجھانے کی کوشش کرے، تو کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس کے لیے. مطلب 99% آف دا ٹائمز تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں بات بچے کی، بچہ ہے اس کو کیا پتا. اسی طرح آپ جو ہے وہ جب کسی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ یا بہت اونچے طبقے کسی عہدے دار سے آپ جب بات کر رہے ہوں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے دین کی بات، تو وہ کیا سوچتا، کیا آپ کے بارے میں رسپونڈ کرتا، اس کو کیا پتا زندگی کی حقیقتوں کا. تو اب جب اس کی دعوت کا اثر نہیں پیدا ہوتا، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہوتا، تو اس کے اندر جہاں پر احساس کمتری کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں پر اس کے اندر اپنی فکر میں شبہات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میری بات جو اثر پیدا نہیں کر رہی، کہیں یہ غلط تو نہیں ہے. حق ہوتی تو یقیناً اثر پیدا کرتی. وہی بات ہے جو حق بات ہے، وہ جو آپ کر رہے ہوں گے یا جو کوئی اور دوسرا پڑھا لکھا آدمی کوئی کر رہا ہوگا، تو نتیجہ خیز بات ہوگی اس کی، جس کی ڈگری ہوگی. میں جس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں اس میں یہ بڑا مشہور کہا جاتا ہے کہ جب آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں نا، یو گیٹ لائسنس ٹو کل اینی باڈی. آپ جو مرضی کہہ دیں، لوگ کہیں گے یار پی ایچ ڈی ہے، جو کہہ رہا ہے نا بات ٹھیک ہی کر رہا ہوگا. وہ جیسے قائد اعظم کے بارے میں بھی ایک مشہور ہے واقعہ، وہ انگریزی میں تقریر کر رہے تھے اور مجمع میں ایک جو ہے وہ ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کر رہا تھا. تو ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے پوچھا کہ تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتا سمجھ تو کچھ نہیں آ رہی، لیکن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. تو لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو، لیبلز کو دیکھتے ہیں، بات دونوں ایک ہی کر رہے ہوں گے. تو یہ جو آپ کے پاس جو آپ کے جو کریڈینشلز ہوتے ہیں، یہ جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، ان کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے کہ اپنی فکر کے معاملے میں جب اس کو نتیجہ خیزی اس کی نہیں دیکھیں گے وہ، تو اس فکر کے بارے میں اس کے اندر اندیشے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ ان لوگوں میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی بات اثر پذیر ہو رہی ہوتی ہے، وہ نتائج پیدا کر رہی ہوتی ہے، تو ان کا کانفیڈنس اپنی فکر پر اور بھی زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے. تو ان کو اگر آپ اپنے ساتھ ملا لیں گے تو وہ آپ کے لیے بڑی فروٹفل ہوگی، آپ کی تحریک کے لیے. یہ لوگ ایک اور چیز جو ہے وہ میں بات پہلے بھی کر گیا، مثال دینا میرے ذہن میں نہیں آیا اس وقت جہاں میں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، یہ نظریات کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں، شخصیات کو نہیں دیتے امپورٹنس، ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ہمیں تاریخ سے ایک اسوہ بھی ملتا ہے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. آپ دیکھیں جو ان کے حواری ہیں وہ کیا ہیں پیشے کے اعتبار سے، چرواہے ہیں اور وہ جو مچھیرے ہیں. جی دھوبی اور مچھیرے تھے. تو اب جو اس کے نتیجے میں جب وہ سینٹ پال آیا عیسیٰ کے بعد، اب وہ بہت بڑا عالم تھا، فلسفے کے میدان میں بھی بہت اونچا مقام تھا اس کا. اس نے لوگوں کو آ کر جو تعلیمات پیش کی، تو حضرت عیسیٰ کے جو ڈسائپلز تھے، جو حواری تھے، وہ چیختے رہ گئے کہ یہ غلط باتیں کر رہے ہیں، یہ جو دعوت پیش کر رہا ہے یہ دعوت نہیں ہے اصل میں. تو اس نے کیا لوگوں کو کہا کہ ان لوگوں کو کیا پتہ، یہ ان پڑھ لوگ، عیسیٰ کا جو مقام میں نے سمجھا ہے وہ تو یہ نہیں سمجھے، ان کی بات کا جو میں سمجھاؤں یہ تو سمجھ پہنچ ہی نہیں سکتے اس تک. اور لوگوں نے اثر لیا اس بات کا کہ یار بات تو ٹھیک کر رہی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، جو سمجھ اس کو آئی ہوگی نا بات کی وہ ان کو نہیں سمجھ آ سکتی. تو اس دعوت میں، اس تحریک میں، چونکہ ان انفلوئنشرز میں سے کوئی لوگ شامل نہیں تھے تو اس کو سٹیبلٹی بھی نہیں ملی.
جبکہ اس کے برعکس آپ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ صحابہ کے اندر آپ کو وہ جو نیوکلیس ہے اس تحریک کا، اس جماعت کا، وہ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر 30 سال تو ہمیں اسٹیبلٹی نظر آتی ہے اس نظام کے اندر، خلافت کے نظام کے اندر، اور 30 سال کے بعد وہ نظام ختم نہیں ہوا، اس کا زوال کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے. اس پروسیس کو ختم اپنے تکمیل تک پہنچتے پہنچتے 400-500 سال لگے ہیں. یہ وہ جو بنیادی کچھ چیزیں تھیں، جو وجوہات تھیں جن کی وجہ سے انبیاء جو ہے ان کا اسوہ یہی رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کوشش ان کا ہوتی ہے کہ یہ جو سوسائٹی کا جو با اثر طبقہ ہے وہ سب سے پہلے ان کو ایڈریس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ ملا دیں. سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اگر کسی کے بارے میں کہ اللہ اس کو اسلام میں لیا، وہ جو 2 بندے تھے ان دونوں بندوں کا مقام کیا تھا اس وقت؟ وہ عام لوگوں میں سے تو نہیں تھے. اور قرآن مجید میں جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں، وہ ایک صحابی تھے، نابینا تھے، عبداللہ ابن مکتوم تھے، تو وہ بار بار آ رہے ہیں، وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سردار آئے بیٹھے ہیں ان کے پاس قریش کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے بات کر رہے ہیں، ان کو دعوت پیش کر رہے ہیں، کوشش میں ہے کہ وہ یہ ان کو کس طرح میں قائل کروں، اور وہ صحابی کو جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر عبداللہ ابن مکتوم کی شان میں جو ہے وہ آیات اتاری. تو اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ بات کہ وہ کیونکہ اللہ علیم ہے، اس نے اپنے اس علم کی بنیاد پر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھئی جن کو تم پرائرٹی دے رہے ہو یہ فارغ ہیں لوگ. یہ مطلب وہ جو افراد جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے جن کو عبداللہ ابن مکتوم پر فوقیت مل رہی تھی اس وقت، لیکن یہ کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ تھا جو دعوت سوچ کا، وہ رخ غلط نہیں تھا، وہ یہی تھا کہ یار یہ اگر ان میں سے کوئی ساتھ آ گیا تو اس کا فائدہ زیادہ ہے. اب آتا ہوں میں اس کے دوسرے حصے کی جانب اپنے آج کے موضوع کے، کہ اب آپ نے جب دعوت دینی ہے لوگوں کو تو اس میں کن کن بنیادی باتوں کا آپ کو خیال کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو مخاطب ہیں جن کو آپ دعوت دینے جا رہے ہیں، ظاہری بات ہے دعوت دینے جا رہے ہیں تو یہی سوچ کے جا رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ بات کا. جس کو بات کا پتہ ہے اس کو کیا دعوت دینی، جو ویسے ہی آپ کے ساتھ ہے اس کو دعوت اس کو دیتے ہیں نا جو آپ کے ساتھ نہیں ہے. اپنی دعوت کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف بلانا. اب آپ جب کسی کو اپنی طرف بلانے جا رہے ہیں تو وہ بلینک ہے نا، جو فکر آپ کی ہے، جو سوچ آپ کی ہے، جو نظریات ہیں آپ کے، ان کے معاملے میں وہ بالکل بلینک ہے، یعنی مبتدی لیول کے اوپر ہے، وہ ابتدائی سطح پر ہے. تو پھر ان کو جب دعوت دینا شروع کریں گے آپ تو بہت سہل انداز میں تھوڑی تھوڑی کر کے، فوراً ہی جا کر سب کچھ ہی جو ہے وہ آپ حرام نہ کر دیں. شریعت کے بہت سارے احکام ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو فرائض ہیں ان میں بہت جس پر ایمفیسس ہے دین کے اندر وہ نماز ہے. اور نماز جا کر فرض کب ہو رہی ہے؟ 11 سال بعد جب معراج ہوا ہے. اور پھر زکوٰۃ کب آ رہی ہے؟ سود کب حرام ہو رہا ہے؟ پردے کے احکام کب آ رہے ہیں؟ اس تدریج کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قرآن اکٹھا ہی پورا نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ 23 سال کیوں لگے ہیں اس کو تدریج کے ساتھ نازل ہونے میں؟ کوئی حکمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر نماز جو ہے جو دین کا ستون ہے وہ 11 سال بعد فرض ہو رہی ہے تو پھر 11 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے ہیں؟
اقامت دین کا کام تو شروع ہو گیا نا اسی وقت ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اسی دن سے شروع ہو گئی. لیکن اس دعوت کی جو تدریج ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 11 سال آپ کو نظر ہے کہ جو دعوت ہے وہ ساری ایمانیات کی دعوت ہے، بنیادی چیزوں کی دعوت ہے. پہلے توحید کا عقیدہ تو ٹھیک کریں لوگوں کا، لوگوں کو تیار تو کریں کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، سب کچھ لٹانے کے لیے اس کے لیے تیار ہو جائیں. لوگوں میں آخرت کا وہ خوف تو پیدا کریں جو ان کو ڈرائے کچھ غلط کرنے سے. رسول کی وہ محبت تو پیدا کریں جس کی وجہ سے وہ رسول کو فالو کریں. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو تمہیدی چیزیں ہیں، پہلے وہ بتائیں. فوراً لا کر آپ کہیں گے کہ اب تم آ گئے ہمارے ساتھ لہذا سارے کام چھوڑ دو بھی، تو وہ بندہ فوراً ہی بھاگ جائے گا پہلے نشست سے ہی آپ کہ یہ کام تو مشکل ہے. ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں. اچھا، ہمارے ایک انسانی نفسیات ہے کہ ہم کوئی بھی کام جب کرتے ہیں خود اور اس کام میں ہمیں ناکامی ملے تو ہم سارا ملبہ ماحول پہ ڈال دیتے ہیں. فلاں وجہ تھی، اس کی وجہ سے ہوا، فلاں وجہ سے ہوا، فلاں وجہ سے ہوا. اگر میں نے جھوٹ بول دیا ہے تو فلاں نے یہ کیا، اور اگر میں یہ کرتا تو مجھے یہ نقصان پہنچتا، مجھے باس نے نوکری سے نکال دینا تھا، مجھے یہ کانٹریکٹ نہیں ملنا تھا. سارا ملبہ ماحول پر، اپنے انوائرمنٹ پر. اور جب کسی دوسرے کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سارا ملبہ اس کی شخصیت پر. اگر کسی دوسرے کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھیں گے یار بڑا خراب بندہ ہے، اس کا کریکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ ناقابل اعتبار آدمی ہے. تو اپنے معاملے میں سوچیں کہ ہم تدریج کے قائل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کہ آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی. پہلے ہم 1 نماز پڑھتے تھے، پھر ہم نے 2 شروع کر دی، پھر ہم نے 3 شروع کر دی، پھر کرتے کرتے 5 نمازوں پر آ گئے ہم. پھر ہم نے داڑھی بھی رکھ لی، اللہ نے توفیق دی. پھر میں نے سود والے کام بھی چھوڑ دیے، اللہ کا شکر ہے. پھر میں نے پردہ بھی گھر میں رائج کر دیا. اور اپنی زندگی کے معاملے میں ہم تدریج کے قائل ہوتے ہیں، بڑے پریکٹیکل ہوتے ہیں اپنی زندگی کے معاملے میں، جبکہ دوسروں کی زندگیوں کے معاملے میں ہم انتہائی امپریکٹیکل ہوتے ہیں. وہاں کہتے ہیں کہ بس آج یہ اس دعوت کے اوپر اس میدان تنظیم ہماری جماعت میں ہے، ہماری تحریک میں شامل ہو گیا، لہذا سارا کچھ آج چھوڑ دینا چاہیے. یہ کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا. شراب جو ہے وہ کب جا کے حرام ہوئی ہے؟ سود وہ آخر میں جا کر حرام کیا. پہلے وہ ماحول تو پیدا کریں. ہم ایک کانسیپٹ ہے شیپنگ کا کانسیپٹ ہے کہ جب آپ نے کسی کو کوئی کمپلیکس بیہیویئر، پیچیدہ رویہ کوئی انسان کو بیہیویئر آپ نے سکھانا ہو تو اس کو اس بیہیویئر تک یا اس منزل تک جو آپ کا ڈیزائرڈ گول ہے آپ کا، آپ چاہتے ہیں یہ ایک اچھا انسان بن جائے. اچھا انسان بننا ایک کمپلیکس بیہیویئر ہے جس میں بہت سارے بیہیویئر شامل ہوتے ہیں. آپ اس کمپلیکس بیہیویئر کی طرف بڑھنے والے ہر قدم پر انکریجمنٹ دیتے ہیں، ری انفورس کرتے ہیں. آپ کسی کو کہیں نماز پڑھو، یہ ایک بیہیویئر ہے، آسان ہے. آپ کسی کو کہیں سچ بولو، یہ ایک بیہیویئر ہے. آپ کسی کو کہیں کہ دھوکہ مت دو، یہ ایک بیہیویئر ہے. بیہیویئر کہتے ہیں عمل. اب آپ کسی کو کہیں کہ تم نے جھوٹ بھی نہیں بولنا، تم نے دھوکہ بھی نہیں دینا، تم نے جو ہے وہ نمازیں بھی ساری پڑھنی ہے، تم نے داڑھی بھی رکھنی ہے، تم نے تہجد بھی پڑھنی ہے، تم نے سارے حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، تم نے شریعت کے ہر عمل پہ عمل کرنا، ہر حکم پر عمل کرنا ہے. یہ ایک کمپلیکس بیہیویئر ہے جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. یہ ایک دم نہیں ہوتا کبھی بھی.
یہ اللہ نے انسان کی استعداد ہی ایسے نہیں بنائی. ہاں سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو چن لے خود، یہ ایک ایکسیپشن ہوتی ہے ہسٹری میں موجود کہ اللہ کسی کی کایا پلٹ دیتا ہے، اچانک سب کچھ الٹ دیتا ہے اس کو. لیکن یہ بہت کم مثالیں ملتی ہیں آپ کو. جو عام سنت ہے اللہ کی وہ یہ ہے کہ اس میں تدریج ہوتی ہے. تو آپ اگر کسی کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف لے کر آئیں. آسان بات پہلے کریں، پہلے اس پر قائل کریں، پھر اس سے مشکل بات کی طرف جائیں، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ مشکل بات کی طرف جائیں، اور آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ آگے بڑھیں. فوراً ہی اگر آپ نے آ کر سارا کچھ پیش کر دیا تو بندے آپ سے بھاگ جائیں گے. پھر جو آپ کا مخاطب ہوتا ہے، جس کو آپ دعوت پیش کر رہے ہوتے ہیں، اچھا میں اسے پچھلے پوائنٹ کے ضمن میں ایک بات ذہن میں رہ گئی. اپنی ذات کی حد تک ہمیشہ اپنا جو ٹارگٹ ہے نا وہ ہائیسٹ رکھیں. وہ کہتے ہیں ہائر دا ٹارگٹ ہائر از دا موٹیویشن. جتنا ہائی ٹارگٹ رکھیں گے آپ کی موٹیویشن اتنی ہائی ہوگی. اپنی ذات کی حد تک ہمیشہ کوشش زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ میں جتنا اللہ کی فرما برداری کر سکوں کروں، اور دوسروں کے لیے ہمیشہ تھریشولڈ کم سے کم رکھیں. اپنی ایکسپیکٹیشن، اپنی توقعات کم سے کم رکھیں. دعوت کے میدان میں اگر آپ نے بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھیں لوگوں سے، وہ بڑی ان ریئلسٹک ہوں گی، اور وہ جب اس کو پورا نہیں کر سکیں گے تو آپ میں مایوسی پیدا ہوگی، کیونکہ ان ریئلسٹک تھیں وہ ایکسپیکٹیشنز، آپ کی توقعات تو انہوں نے پورا تو ہونا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر میرے مزاج ہے وہ بڑا اگریسو مزاج ہے، کنفرنٹیشنسٹ مزاج ہے. میں جس بات کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ یہ حق بات ہے میں ڈر جاتا ہوں، کس چیز کو بھی میں خاطر میں نہیں لاتا. اور میرا ایک دوست ہے یا میرا بھائی ہے اگر، اس کے مزاج جو ہے اس کے اندر وہ ٹھنڈا ٹھہراؤ ہے، ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے، اگریشن نہیں ہے اس کے اندر. اب وہ کنفرنٹیشن نہیں کر سکتا معاشرے کے ساتھ جیسے میں کر سکتا ہوں. اب اگر میں ایکسپیکٹ یہ کروں اس سے کہ یار جیسے میں نے سٹینڈ لے لیا، سب سے بھیڑ گیا ہوں، میں لڑ گیا ہوں سب کے ساتھ، سٹینڈ لے لیا میں نے، تو یہ کیوں نہیں کر رہا؟ اب آپ جب یہ توقع اس سے رکھیں گے تو آپ کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوگی. آپ اس کی جو استعداد اللہ نے بنائی ہے شاکلہ، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. اس کی سرشت میں ہی نہیں ہے، فطرت میں نہیں ہے کنفرنٹیشن، جھگڑا کرنا. تو اس لیے دوسروں کے معاملے میں آپ ہمیشہ اپنی توقعات کم سے کم رکھیں دعوت کے میدان میں، اور اپنے معاملے میں کوشش کریں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کی، جتنا عمل زیادہ سے زیادہ کر سکیں کریں آپ. اچھا ایک اور بات یہ کہ آپ نے جس کو دعوت پیش کرنے جا، یہ سارے ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ آپ جس کو دعوت دینے جا رہے ہیں وہ بلینک ہے، اس کو آپ کی فکر کا پتہ نہیں، آپ اس کو اپنی طرف بلانا چاہ رہے ہیں، انوائٹ کرنے جا رہے ہیں. تو وہ پہلے کسی قوم کا، کسی طبقے کا، کسی گروہ کا حصہ ہوگا، اور جس گروہ سے یا جس قوم سے وہ وابستہ ہے یا کسی جماعت کے ساتھ وہ وابستہ ہے، تو اس کے ساتھ کوئی تعصب بھی تو ہوگا، اس کے ساتھ کوئی اس کا عصبیت بھی تو کوئی ہوگی اس کے اندر، اس وابستہ اس جماعت یا اس گروہ کے ساتھ یا اس طبقے کے ساتھ. تو اب جب ایسی صورت میں جائیں گے، جب دعوت دینے جائیں تو آپ جو ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے اس گروہ یا قوم کو نہیں کرنا، اس کے ان نظریات کو کریں. جو بھی اس کا عقیدہ ہے اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی، تو کوشچن ریز کریں اس نظریے کی بنیاد پر. اگر آپ نے اس کے گروہ کو ٹارگٹ کہ تمہارا گروہ غلط ہے، تمہاری جماعت غلط ہے، تمہارے یہ جو کلاس سے تم بلانگ کرتے کلاس غلط ہے سارے تم لوگ، پھر وہ فوراً بیک فٹ پہ چلا جائے گا. ہم کئی ادارے ہیں
ان اداروں کے افراد سے جب ملتے ہیں ہم کہتے ہیں یار آپ کی فلاں پالیسی میں یہ مسئلہ تھا، وہ بڑی آسانی سے اگری کر لیتے ہیں بات سے آپ کی کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ آپ جب ان سے یہ بات کہیں گے جناب آپ کا ادارہ ہی غلط ہے، تو پھر آپ کے بعد پتہ لگتا ہے کہ غلط کون تھا۔ جب شمالی علاقہ جات کی سیر ہوتی ہے تو یہ آپ نے بیسیکلی غلطی آپ نے کی، اس عصبیت کو جگانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اگر آپ دوسرے راستے سے آ کے اس کو بات ایجوکیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو اختیار کرتے ہیں آپ۔ تو کسی بھی طبقے سے منسلک اگر کسی فرد کو آپ دعوت دینے جا رہے ہیں تو ان کی پالیسیز سے ریلیٹڈ، ان کے جو نظریات ہیں ان سے متعلق بحث کریں، گفتگو کریں۔ ان کی اس جو قومی عصبیت ہے یا جو گروہی عصبیت ہے اس کو ہٹ کبھی بھی مت کیجیے گا۔ یہ دعوت کے اسلوب کے خلاف ہے یہ بات، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی۔ نہ صرف اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، اگلی دفعہ آپ کو موقع پھر ایک وہی ملا ہوگا، اس کے بعد وہ آپ کی کبھی بات بھی نہیں سنے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، اگلی دفعہ وہ آپ کو توپوں کے سامنے لے کے رکھے گا، وہ بڑھ چڑھ کے آپ کے خلاف جو ہے ہمیشہ میدان جو ہے اس کے اندر میدان کارزار میں اتر آئے گا وہ، کیونکہ اس کے لیے آپ ایک تھریٹ بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اس کی آئیڈینٹی کے لیے، اس کی شناخت کے لیے۔ اور شناخت جو ہے کسی انسان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، سوشل آئیڈینٹی جو ہوتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری شناخت وابستہ ہے وہ ہماری سماجی شناخت ہی ہے نا، سوشل آئیڈینٹی ہے نا۔ ہم غیر مسلم کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور جو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ توحید کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو ہم مسلمان نہیں مانتے اسے۔ تو یہ شناخت ہے نا مسلمان کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوچیں جب کوئی خاکے بنتے ہیں یا کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین ہوتی ہے تو یہ مسلمان اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ اچھا خاصا ریشنل آدمی جو ہوتا ہے وہ بھی جذباتی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی شناخت جو ہے اس کا آئیڈینٹی کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ ہاں میں کوئی بھی گالی دے دے، کسی بھی قسم کی گالی دے دے، برداشت کر لیتے ہیں ہمیں۔ کوئی ہمیں حرامزادہ کہہ دے، برداشت ہوتا ہے؟ کتنی بڑی گالی محسوس ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آئیڈینٹی کرائسس، اس گالی کے ساتھ آئیڈینٹی کرائسس منسلک ہے، میری شناخت کا کرائسس۔ اس پر انسان کا ری ایکشن نیچرل ہے، فطری ہے۔ تو آپ کسی قوم کے ساتھ جو شناخت وابستہ ہے آپ اس کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ سوچیں گے اس کے اوپر ری ایکٹ نہیں کرے گا، وہ بالکل فطری ہے اس کا ری ایکشن۔ تو آپ جائیں نا اس راستے پر۔ اچھا، یہ جو آپ دعوت پیش کرنے جاتے ہیں جن لوگوں کو، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ معاشرے میں کسی اچھے عہدے پر یا کسی مقام پر ہوتے ہیں، تو ان کو پروٹوکولز بھی تو ملتے ہیں نا پھر معاشرے میں۔ کوئی 22ویں گریڈ کا بیوروکریٹ ہے، یا کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جسٹس ہے، یا کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، یا کوئی جنرل ہے، معاشرے میں جو اہم مقام ہے اس کے عہدوں پر ملے، تو وہاں پر پروٹوکولز بھی تو ملتے ہیں نا ان کو۔ اب جو بار بار ایک بندے کو پروٹوکول دیتا ہوں تو اس کی اپنی نیچرل ٹینڈنسی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اندر رجحان پیدا ہو جاتا ہے، یا اس کی توقع اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں گا مجھے پروٹوکول ملے گا۔ تو جب آپ اس کے پاس جائیں گے یا وہ آپ کے پاس آئے گا تو وہ آپ سے توقع یہ ضرور رکھے گا کہ اس کو تھوڑی آپ کو اہمیت دیں گے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، اگرچہ یہ مرض ہے، یہ اچھی چیز تو نہیں ہے کہ انسان پروٹوکول کا بھوکا ہو، لیکن دائی کو اس چیز کا، اس مرض کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کے سامنے لیٹ جائے، بچ جائے اس کے قدموں میں،
لیکن اس کی عزت نفس کی تسکین کے لیے کچھ نہ کچھ سامان جو ہے وہ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ اگر وہ بندوبست کر دے، کوئی اس کو عزت دے دے، اکرام سے اس کو پیش آئیں آپ اس کو، تو وہ بھی ایفیکٹو ہوگا آپ کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ یہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں، ان کو جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو فوراً ہی ڈرگس ختم کر دیتے ہیں۔ جو ڈرگ ایڈکشن سینٹرز ہوتے ہیں نا، وہاں پر خود ہی ڈرگس دی جاتی ہیں، جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو آہستہ 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 کم کی جاتی ہے ڈوز اس کی، فوراً نہیں چھوڑنے کا کہا جاتا اسے، کیونکہ وہ آپ کی پوری باڈی کے کیمسٹری کا حصہ بن چکی ہوتی ہے وہ ڈرگ، تو اس کے اثرات کو آہستہ آہستہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ فوراً کریں گے تو اس کے پرابلم شروع ہوتے ہیں، اس کے سائڈ ایفیکٹس شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے اس مرض کو بھی اگر آپ نے ٹریٹ کرنا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی ڈوز کم کریں، لیکن یہ ہے کہ بالکل یہ نہیں کہ آپ نے اس کو ڈوز دینی نہیں ہے اس کی۔ اور ہے دائی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو بھی اس کا مخاطب ہے اس کی کوئی اللہ نے شاکلہ بنائی ہوتی ہے۔ شاکلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی استعداد کی قوت ہے۔ جیسے وہ ایک مشہور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی جب 4 ماہ کا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کے اندر روح پھونکتا ہے، اور اس کی 4 چیزوں کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، ایک یہ اس کا رزق کتنا ملے گا اسے، ایک یہ کہ وہ سعید کتنا ہوگا یعنی نیک کتنا ہوگا، ایک یہ کہ وہ شقی کتنا ہوگا یعنی شر اس کے اندر کتنا ہوگا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کا نیک اور شر، نیکی اور شر اس میں کتنا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ اللہ نے ہی طے کر دیا کہ یہ اس نے فلاں نیکی کرنی ہے تو اس نے فلاں برائی کرنی ہے۔ یہ تو ڈٹرمنسٹک ویو پوائنٹ ہو گیا نا، کہ انسان جو ہے وہ جبر کا شکار ہے، اللہ نے طے کر دیا تھا 4 مہینے کا تھا جب میں، تو اس کی صحیح تعبیر تو یہ ہے کہ وہ استعداد ہوتی ہے، کہ نیکی کی استعداد اس میں کتنی ہے اور برائی کی استعداد کتنی ہے، اس میں صلاحیت کتنی ہے۔ مثلا میرے اندر فرض کریں ہو سکتا ہے اللہ نے رکھ دیا کہ 10% نیکی کی استعداد ہے اور 90% شر کی استعداد ہے میرے اندر، اور یہ میرے سامنے ایک ساتھی بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے ان کے اندر جو ہے وہ 90% نیکی کی استعداد رکھی ہو اور 10% شر کی استعداد رکھی ہو۔ اس کو ہم شاکلہ کہتے ہیں۔ قرآن اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اس لیے اس کا ذکر کیا اللہ نے کہ شاکلہ، ہر انسان اپنی شاکلہ پر چل رہا ہے، ایک اس کا پیٹرن ہے، پرسنالٹی پیٹرن ہے، وہ جس کے اوپر چل رہا ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتا وہ۔ اس کو جینیٹک میک اپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کے اندر اندر رہ کے جتنا وہ کرتا ہے اس نے کرنا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی جو حساب کتاب ہونا ہے وہ یہ نہیں ہونا کہ 51% اور 49% کی بنیاد پر ہوگا کہ 51% جس نے نیکیاں کر لی ہیں اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ وہاں پر اس کے اوپر ہوگا شاکلہ کی بنیاد پر۔ دنیا کے اندر آپ کو میرے اندر 10% نیکی کا مادہ رکھا گیا تھا اور 90% شر تھا، آپ کو میں بہت برا انسان نظر آؤں گا، برائیوں میں لت پت نظر آؤں گا آپ کو میں۔ اور یہ جن ساتھی کا میں نے کہا جن کے اندر 90% مادہ تھا نیکی کا، یہ بہت نیک کا، بہت تہجد گزار، بہت متقی نظر آئیں گے آپ کو۔ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو مجھ سے پوچھا جانا ہاں بھی 10% کر کے آئے کہ نہیں کر کے آئے، اور ان سے پوچھا جانا ہاں بھی 90% کر کے آئے کہ نہیں کر کے آئے۔ میرے 10% پورے ہو گئے تو میں بیڑے پار، ان کا ہو سکتا ہے 89%، 89% کر کے تو یہ خسارے میں جا رہے ہوں کیونکہ یہ 90 پورا نہیں کر سکے۔ ان سے پوچھا یہ جانا کہ یہ استعداد تھی تمہاری، تم نے اس کا جواب دینا۔ اس سے تو ایک اور بھی میں بتاتا ہوں بعد میں آ کے، ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے اسی بات سے۔ تو ہر کسی کی ایک استعداد ہوتی ہے جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔
ذہنی استعداد بھی ہوگی ایسے ہی. جیسے جسمانی استعداد مختلف ہوتی ہے، ہر کسی کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ایسے ہی ذہنی استعداد بھی مختلف ہوتی ہے. تو جب آپ کسی کو دعوت پیش کرنے جا رہے ہیں تو اس کی جو ذہن کی سطح ہے، اس کی جو ذہنی صلاحیت ہے یا استعداد ہے، یہ جو کیپیسٹی ہے اس کو ضرور سامنے رکھیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو ہضم بھی ہو سکتی ہے یا نہیں. مثلا ایک بندہ ہے، اس کی تعلیم ہے میٹرک، اب آپ اس کو نظریہ ارتقاء سمجھانے کھڑے ہو جائیں، اس کے اوپر سے گزرنی ہے بات، اس کے اندر وہ استعداد ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایڈوانس لیول کی بایولوجی انوالو ہے. اس نے بایولوجی جو ہے وہ بس بہت بنیادی سطح پر پڑھی ہے. اب کیپیسٹی نہیں ہے، آپ اس کو کہاں سے سمجھا سکیں گے. اب ایک بندہ ہے کوانٹم فزکس ہے جس کی فیلڈ ہے، آپ اس کو جب وحدت الوجود کا نظریہ سمجھانے کھڑے ہوں گے تو بہت آسان ہوگا، کیونکہ اس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے یہ نظریہ. ایک عام آدمی کے ساتھ آپ بحث لگا کھڑے ہو جائے، اس کو قائل کرنے کھڑے ہو کہ میں نے تو اس کو وحدت الوجود کے اوپر قائل کرنا، نظریے کے اوپر، وہ اس کی استعداد سی باہر کی بات ہے. تو اپنے مخاطب کی جو ذہنی استعداد ہے اس کو ضرور سامنے رکھیں اور اس کے مطابق پیش کریں. جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اتنی دعوت پیش کریں. آپ سوچیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھ رہا ہے مجھے بتائیں کہ کوئی مجھے نسخہ بتا دے، تو کسی کو کوئی بتا رہے ہیں نسخہ، کسی کو کوئی اور بتا رہے ہیں، کسی کو کوئی اور بتا رہے ہیں. ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا مجھے بتائیں، بدو تھے کسی آئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فرمایا کہ کہو کہ اللہ میرا رب ہے اور فاستقم اور جم جاؤ. اتنی سی بات کی. کسی کو کوئی، کیوں کہ جس کی جو ذہنی استعداد ہے اس کے مطابق اس کو بات کی جا رہی ہے، اس سے زیادہ اوپر کی باتیں نہیں کی جا رہی. تو اس کے نتیجے میں دونوں صورتیں پیدا ہوں گی. ایک آپ کے اپنے اندر بھی فرسٹریشن پیدا ہوگی، یار میں اس کو سمجھا رہا ہوں، اس کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ فرسٹریشن آپ کے اپنی دعوت کے ضمن میں پیدا ہوگی. وہ جو دوسرا بندہ ہے اس کو بھی آپ بد دل کریں گے، بور کریں گے، آپ اسے اریٹیٹ کریں گے اسے، کہ وہ کہے گا یار کیا سی باتیں کرتا ہے جو اس کو منہ ساری نہیں ہے، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہے میرے ساتھ کھڑا ہوا. تو وہ آپ کی بات سننے میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا اس کا پیدا. دوسری جو بات تھی اس میں استعداد کے معاملے میں جو میں نے ابھی بات کی، میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے نقطہ، وہ یہ ہے کہ آپ دعوت کے ضمن میں ہمیشہ دوسروں کو سپیس دیں. کسی کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو. جیسے میں نے ابھی مثال لی کہ بھی میرے اندر 90% شر کا مادہ اگر اللہ نے رکھا تھا تو آپ کو میں بہت برا لگ رہا ہوں گا، شیطان کہہ رہے ہوں گے آپ مجھے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوں گے. تو جس کو آپ بہت نیک سمجھ رہے ہوں گے، جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو حساب ہی الٹ ہوا پڑا ہوگا. تو آپ کو کیا پتا. جیسے وہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کے سامنے 3 بندوں کو لایا جائے گا، ایک ان میں سے شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا. تو اللہ جو ہے وہ شہید جو ہے جب اس کو لایا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا، پھر اس سے پوچھے گا ہاں بھی تجھے میں نعمتیں دی، وہ کہے جی میں مانتا ہوں آپ نے مجھے یہ نعمتیں دی. پھر اللہ اس سے پوچھے گا تم نے کیا کیا ان نعمتوں کے بس. وہ کہے گا اللہ میں نے تیری دین کی راہ میں جہاد کیا اور اپنی جان دے دی. اللہ کہے گا نہیں، وہ تو نے اس لیے دیا کہ تجھے جری کہا جائے، تجھے میڈلز ملنے تھے، وہ وہاں نشان حیدر مل گیا، ہلال امتیاز مل گیا، پتہ نہیں کون کون سے میڈلز تجھے مل گئے. جس چیز کے لیے کیا تھا وہ تجھے وہاں مل گیا. میرے لیے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اور فرشتوں کا حکم ہوگا اسے گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کی طرف. ایسے ہی عالم آئے گا، اللہ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ بھی مانے گا. پھر اللہ اس سے پوچھے گا تو نے کیا کیا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کا علم سیکھا اور لوگوں میں پھیلایا، اسے لوگوں کو سکھایا. تو اللہ کہے گا نہیں، وہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، بڑے بڑے القابات ملے، خطیب پاکستان ملے، وہ پتہ نہیں کون کون سے نام
عالم اسلام کا فلاں تو فلاں 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 وہ القابات وہ تمہیں وہاں مل چکے، مفتی پاکستان، مفتی ہند، وہ القابات تمہیں مل چکے وہاں پر. میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ لے جاؤ اسے بھی گھسیٹ کے جہنم کی طرف. اور ایسے ہی سخی ہوگا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دین کی راہ میں مال خرچ کیا. اللہ کہے گا نہ، وہ تو نے اس لیے کیا کہ تجھے وہاں پر فیاض کہا جائے، سخی کہا جائے، داتا کہا جائے. وہ القابات تجھے وہاں مل چکے، وہ تجھے مقام وہاں پر سیلیبریٹی سٹیٹس تجھے وہاں پر مل چکا. میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوا ایسے بھی گھسیٹ کے لے جاؤ. اب دنیا میں سوچیں آپ وہاں پر تو ظاہر کی دنیا میں لوگوں کو نظر کیا آ رہا ہوگا؟ بہت بڑا عالم، بہت جناب دین کا بڑا مجاہد، اور بڑا جناب خرچ کرنے والا، دسترخوان جناب اس کے نام سے چل رہے ہیں، لوگوں کو کھلائے کھانے کھلائے جا رہے ہیں. لیکن اندر کا حال تو آپ کو نہیں پتا. کس کی استعداد کیا ہے اس کا اللہ کو پتا ہے. تو کسی کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو، اپنے معاملے میں کبھی بھی بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو، اپنے آپ کو جو ہے وہ سرٹیفائڈ نہ سمجھیں. آپ اور میں کس بات کی بنیاد سوچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ بستر مرگ پر بیٹھے ہیں، حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں کہ حذیفہ مجھے اتنا بتا دو، اس میں لسٹ میں میرا نام تو نہیں. یہ خوف اپنے بارے میں. ایک اور جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ پوری دنیا جو ہے وہ جنت میں جا رہی ہے اور ایک شخص جہنم میں جا رہا ہے تو میں خوف کھاؤں گا کہیں وہ میں نہ ہوں. اور اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ پوری دنیا جہنم میں جا رہی ہے اور ایک شخص جنت میں جا رہا ہے تو میں امید کروں گا کہ میں ہوں. تو کسی ایکسٹریم پر نہیں جا رہے، خوش فہمی والی ایکسٹریم پر بھی نہیں جا رہے اور مایوسی والی ایکسٹریم پر بھی نہیں جا رہے. اپنے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لہجہ ڈرتے رہے، ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے معاملے میں ہم بڑے اوور کانفیڈنٹ ہیں، ہم تو جنتی ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں. دوسروں کے معاملے میں ہمیشہ ڈاؤٹ فل ہوں گے، حقیر سمجھ رہے ہوں گے ان کو. میں 5 وقت کا نمازی ہوں، وہ 2 نمازیں پڑھتا ہے، لہذا میں بڑا اس سے برتر ہوں. اگر اس کی شاکلہ ہی اللہ نے 2 کی رکھی تھی پھر اگر کوئی آپ کہتے ہیں میں تو سچ بولتا ہوں ہمیشہ، اگر آپ کے سچ سے نقصان پہنچ گیا کسی کو پھر ضروری تو نہیں ہوتا کہ سچ بولا ہی جائے. بعض اوقات یہ بھی تو نا کہ چپ رہ جائیں، خاموش ہو جائیں. اپنی طرف سے آپ سوچ رہے ہو کہ میں نے بڑا تیر مارا جناب، حق بات کہہ دی میں نے جناب، اور اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ نتیجہ اتنا غلط نکلا ہے، آپ کو اس سے کتنے لوگوں کا نقصان ہو گیا. آپ کے سچ کہنے کی وجہ سے اگر کوئی نوکری سے چلا گیا، سوچیں اس کے پورے خاندان پر کیا بیتے گی. تو اپنے معاملے میں بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے معاملے میں ڈرتے رہیں اللہ سے، اور دوسروں کے معاملے میں جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کے معاملے میں ہمیشہ سپیس دے کر رکھیں، ان کے معاملے میں ججمنٹل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، ہمیں بھی توفیق دینے والا اللہ ہی ہے، دوسروں کو بھی دینے والا اللہ ہی ہے، وہ جس کو جتنی توفیق دے. پھر آپ کا جو مخاطب ہے جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کا موڈ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. ہم اپنے بچپن میں، اب تو نوجوان ہمیں تھوڑے تھوڑے سے ہی ہیں، بچپن میں والد صاحب سے کوئی چیز لیتے تو موڈ دیکھتے تھے نا کہ والد صاحب کا موڈ کیسا ہے. اب ہمارے بچے یہ دیکھتے ہیں کہ والد صاحب کا موڈ کیسا ہے. بیوی جو ہے وہ بھی کوئی بات منوانی ہو تو وہ بھی موڈ چیک کر رہی تھی کہ موڈ کیسا، موڈ ٹھیک ہوگا تو بات کروں گی. تو یہ موڈ کا کیا چکر ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کا موڈ اچھا ہو، پازیٹو ہو، تو وہ جزیات میں نہیں جاتا چیز آرگومنٹ کی. آپ اچھے موڈ میں بیٹھے تھے، بچہ ہے اس نے کہا 100 روپے دے دے، آپ یہ نہیں پوچھتے کیوں بھائی،
آپ 100 روپے نکال کے دے دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس پازیٹو موڈ کو سپوائل نہیں کرنا چاہتے. اور جب ہم برے موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بچہ آگے کہ ابو 100 روپے چاہیے تو فوراً کیوں؟ کل تو لیے تھے. وہ کہے گا جی وہ میں نے کاپی لینی ہے. کل پرسوں تو لائے تھے کاپی، اب پھر کاپی آ گئی. سوال پر سوال، سوال پر سوال، اور دینا کام نہیں کرنا ہم نے. تو یہ اسی لیے بچے بھی دیکھتے ہیں، بیوی بھی دیکھتی ہے، موڈ اچھا ہوگا تو ان سے بات کریں گے، اس وقت بات جو ہے وہ پھر وہ بال کی کھال نہیں اترے گی، جو کہیں گے ویسے ہی مان جائیں گے یہ. تو جب آپ دعوت دینے جا رہے ہیں وہاں پر بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگلے بندے کا موڈ کیسا ہے. وہ اچھے موڈ میں، پازیٹو موڈ میں بیٹھا ہے، آپ کی بات سننے کو تیار بھی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ وہ بندہ ویسے ہی اریٹیٹ ہو کر بیٹھا کسی بات کے اوپر اور آپ اس وقت جا کر کھڑے ہو گئے اس کو دعوت دینے کے لیے، تو وہ آپ کی دعوت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی. اچھا، بعض بلکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا چینج آف ہارٹ ہوتا ہے، ہم پہلے کسی اور ڈگر پہ چل رہی تھی زندگی، اب کسی اور ڈگر پہ اللہ نے ڈال دیا کر، تو بڑا جوش آ جاتا ہے کہ یار اچھا جس خیر کو اب میں نے پایا ہے میں باقیوں کو بھی اس خیر پہ لاؤں. وہ جذبہ بڑا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا اس وقت. تو پھر بندہ جو ہے نا وہ نہ صبح دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے، نہ دوپہر دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے. بس کوئی وقت نہیں دیتا، جو بندہ ملے گا اس کو کھڑا ہو کے شروع ہو جاتا ہے، اس کو دعوت دینا شروع ہو جاتا ہے. اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس وقت اس کی مصروفیت کیا ہے. میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں، اپنا ذاتی تجربے کے واقعہ کہ میں وہاں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا، نماز قرآن مجید پڑھ رہا تھا، گھر بیٹھا تھا، دروازہ بجا اور باہر نکلا تو کچھ افراد کھڑے ہوئے تھے کہ جناب کہتے کہ ہم جو ہے وہ دین کی خاطر نکلے ہوئے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. پہلے انہوں نے پوچھا مجھے آپ کیا کرتے، مصروف تو نہیں تھے. میں نے کہا میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا بیٹھا. تو وہ اصل میں ہم وہ دین کی خاطر ہم بھی نکلے ہوئے ہیں اور ہم اب گشتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندو، میں قرآن بیٹھا پڑھ رہا ہوں، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو یا تو میں لگا ہوتا دنیا کے کسی کام میں، پھر بھی تم مجھے کہتا ہے یار کہ یار چھوڑو اس کام کو، اللہ کے کام میں لگے ہوئے. میں کر رہا ہوں اللہ ہی کا کام کر رہا ہوں. تم نہیں سمجھ رہے اس بات کو کہ یار میں اس وقت اس کام سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو آپ اس قسم کے جب ایکٹس کریں گے، آپ یہ اگنور کریں گے. ایک بندہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کام میں پھنسا ہوا ہے، آپ جا کے اس کو کہہ رہے ہیں میری بات سن. ایک بندہ دکانداری میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی دکان کے کام میں لگا، آپ جا کر بیٹھ گئے اس کے پاس دکان پہ، اس کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس کو بیٹھ کر. اب وہ بیچارہ کرٹسی کے اندر جو ہے وہ آپ کو کہہ بھی نہیں سکتا نکلو یہاں سے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، ایک صحیح بخاری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ تلقین کیا کرتے تھے کہ میں تمہیں یہ حدیث بنے گی یا ابن عباس کا قول ہی بنے گا. حضرت عباس کا ہی قول ہے، ابن عباس کا ہی قول ہے نا. وہ تلقین انہوں نے کی لوگوں کو کہ میں تمہیں ایسی حالت میں نہ دیکھوں کہ تم لوگوں کے پاس جاؤ اور وہ اپنی کسی مصروفیت میں مشغول ہوں اور تمہاری بات دیکھ سننے کو وہ تیار نہ ہوں اور تم انہیں دعوت دے کر بیزار کرو، بلکہ بات ان سے اس وقت کرو جب وہ تمہاری بات سننے کو تیار ہوں. ایگزیکٹ ٹیکسٹ تو میرے سے ذہن میں نہیں ہے، مفہوم اس کے بات کا یہی تھا ان کی کہ ایک دائی کو جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب کسی کو دعوت دینے جا رہے ہیں اسے ٹائم لے کر جائیں تاکہ وہ ذہنی طور پہ تیار بھی ہو آپ کی بات سننے کے لیے.
یہ نہیں کہ وہ اپنے کسی کام میں لگا ہوا اور آپ جا کر اس کے دوران، اس اسکیجول کے دوران، اس مصروفیت کے دوران جو ہے آپ جا کر اس کے سر ہو جائیں۔ مجھے ذاتی میرا تجربہ ہے، جب نئے نئے ہم اس راستے میں آئے تو میں نے جناب وہ چھوٹا وہ پاکٹ قرآن ہوتا نا، وہ رکھا ہوتا تھا جیب میں۔ جس سے بھی بات کر رہا ہوں جناب، اس نے کوئی بات کی، تم نے تو قرآن کی فلاں آیت یہ دیکھو یہ کھول کے اس کے خلاف بات کری، تم تو گئے بھائی، مسلمان ہو کیسے مسلمان ہو؟ اچھا میں نے کوئی 5-6 مہینے نا لوگوں کا جینا آرام کر کے رکھ دیا۔ اس کا نتیجہ آخر میں کیا نکلا کہ میں جیسی جیب کی طرف ہاتھ ڈالتا تھا، لوگ خدا کا واسطہ ہے یار قرآن نہ نکالا تم جیب میں سے۔ تو یہ نوبت جوش آتا ہے، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ نتیجہ وہ نکلتا ہے جو میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یار خدا کا نام ہے قرآن نہ نکالو جیب میں سے، ہم نے تمہاری بات ہی نہیں کرنی اس موضوع پر کسی قسم کی۔ اور نہیں چلے میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، میرے تجربے سے سیکھ لیں۔ دوسرا یہ کہ دائی جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنی بات جو ہے اس کو مختصر، جتنا مختصر کر سکے، مدلل اور مختصر کرنا چاہیے اسے، بہت طویل بات مت کریں۔ ہمارے ہاں جو دائی عام طور پر ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہی ہیں کہ لوگ بس ہماری بات سنیں۔ تو اپنی بات جتنی مختصر کر سکیں آپ اپنی بات مختصر کریں، اس پر ان کو فیڈ بیک دینے دیں۔ کیونکہ جب تک آپ کو ان کا فیڈ بیک نہیں ملے گا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا اس بات کا کہ ان کو آپ کی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی۔ تو زیادہ طویل بات جو ہوتی ہے وہ ویسے ہی بور کر دیتی ہے لوگوں کو۔ تو جو ہمارے کوآرڈینیٹر صاحب ہیں ان کے لیے بھی اس میں میسج ہے، 2-2 گھنٹے کا لیکچر رکھ دیتے ہیں ہمارا۔ تو جو طوالت ہوتی ہے یہ بیزاری پیدا کرتی ہے، بورڈم پیدا کرتی ہے، زیادہ طوالت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے جو بیان ہے، آپ کی جو تقریر ہے، آپ کی جو دعوت ہے، اس کے اندر مختصر اور مدلل بات کریں آپ۔ اچھا، آخری جو نقطہ ہے وہ بڑا اہم ہے، آخری تو نہیں بلکہ 2-3 رہتے ہیں۔ اور جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں اور آپ کو اس گفتگو کے دوران آپ کا جو بحث و مباحثہ ہے وہ تکرار کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے جہاں پر وہ جو آپ کا مخاطب ہے وہ ہٹ درمی پر آ گیا ہے، تو بات کو فوراً وہاں پر ختم کر دیں، بات کو پرولونگ نہ کریں وہاں پر، کیونکہ آپ پھر اس کے بعد اس کی ہٹ دھرمی، اس کی ضد کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ نے اس کو مجبور کیا۔ آپ نے ایک بندے کو کہا نماز پڑھو، اس نے نہیں پڑھی۔ آپ نے پھر اسے دوبارہ کہا نماز پڑھو، اس نے نہیں پڑھی، پھر تیسری دفعہ کہا۔ اب آپ اس کو بار بار جو کہہ رہے ہیں، کبھی سوچا اس کے اوپر اندر ری ایکشن بھی پیدا ہو رہا ہوگا؟ بھی اس نے پڑھنی ہوتی تو ایک دفعہ کہنے پر ہی پڑھ لیتا۔ اب آپ اسے ہٹ دھرمی پر اکساتے جا رہے ہیں، ضد پر اکسا رہے ہیں۔ وہ جو اس کا گلٹ پیدا ہونا تھا اس کے اندر، اس گلٹ کو مار رہے ہیں آپ۔ انسان کی فطرت ہے، وہ کانفلکٹ دماغ میں اپنے زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا، وہ اپنے کانفلکٹ کو ریزالو کرتا ہے۔ مثلا میں اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے، اپنے گلٹ کی ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے کہنے پر تو نماز نہیں پڑھوں گا میں، پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا، میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھی، مجھے یہ کہہ رہا تھا، تو نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، میں نے اس کے کہنے پہ پڑھنی ہے۔ اب جسٹیفیکیشن ہی ہے، گھڑنی یا گھاڑ لی میں نے اپنے لیے۔
لیکن اس کے ذمہ دار آپ مخاطب ہو، جو دائی ہوگا وہ بنے گا، وہ جو بار بار اس کو پنچ کر رہا ہے، ٹیز کر رہا ہے. تو کسی ایک بات کو ایک دفعہ کر دیا، پھر آپ کچھ کسی اور پرائے میں کسی اور وقت پہ کیجیے گا، اسی وقت نہ تکرار شروع کر دیں. اسی طرح بحث و تکرار ہو رہی ہے، اور اس میں اگر کوئی کہیں پر سٹیج آ گئی ہے جہاں پر کہ آپ کے درمیان بحث تکرار میں بدل گئی، تو وہاں پر بھی بات کو فوراً ختم کر دیں، کیونکہ اس سے آگے آپ پھر اس کے اندر ہٹ دھرمی پیدا کر دیں گے اپنے اس نظریے کے بارے میں جس پر وہ کھڑا ہوا ہے. پھر ہے ایک اہم نقطہ، وہ ہے مخاطب کی جنس، جینڈر. آپ کا مخاطب مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. اور عام طور پر جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ قائل کرنا آسان ہوتا ہے، مردوں کو قائل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو جو ریسرچز ہیں وہ تو ایسا کچھ نہیں بتاتی. وہ یہ کہتی ہیں کہ جو تاریخ کا سبب بھی ہے کہ تاریخ میں سوسائٹیز جو ہیں وہ پیٹریارکل ہی رہی ہیں، یعنی مرد آور، جس میں مرد غالب ہوتا ہے، جس معاشرے میں حکمران ہوتا ہے. ایک انڈیا کا ایک علاقہ ہے، اس کا نام مجھے ذہن میں، جہاں پر وہاں عورتیں رول کرتی ہیں اس علاقے میں، اور ایک کوئی اور دنیا میں ہے ملک، اس کو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، لیکن اوور آل تاریخ میں ہمیشہ یہ رہا کہ جو رولر آف دا سوسائٹی رہا ہے وہ مرد ہی رہا ہے. تو جہاں جو آپ کا رول کرنے والا ہوتا ہے نا، تو آپ مجبور ہوتے ہیں اس کے ساتھ کمپلائی کرنے کے لیے، اس کی ہاں میں ہاں کہنے پر. اس کو ہم سوشل ڈیزائربلٹی کہتے ہیں. چھوٹے ہوتے ہیں نا تو والد صاحب کی ہاں میں ہاں ملانی ہوتی ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے کرنا پڑتا ہے، والدین کی ماننی پڑتی ہے. پھر ہم معاشرے کی مانتے ہیں، معاشرہ جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے، معاشرہ اس چیز کو برا سمجھتا ہے، ہم اس کو ایوائڈ کرتے ہیں. تو جو سوشلی ڈیزائربل بیہیویئرز ہوتے ہیں ہم ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. تو ہماری یہ پیٹریارکل سوسائٹیز میں ڈیزائربل بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی فرما بردار ہو، تابع دار ہو. وہ چونکہ سوشل نارم ہے تو اس کو وہ کمپلائی کرتی ہے. تو اس کا ہرگز یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا اس سے کہ وہ قائل ہو کے وہ کر رہی ہے. تو ہم بسا اوقات ہماری جو ہیں وہ زندگیوں میں ہماری جو بیٹیاں ہوتی ہیں یا ہماری ازواج ہیں، تو ہم جو ان کو کہتے ہیں وہ کمپلائی کر رہی ہوتی ہیں. کبھی پوچھ کے دیکھیں کہ ان کی سوچ بھی وہی ہے، ان کے اپنی پرسنل چوائس بھی وہ ہے جو آپ جس پر اسے آپ فالو کروا رہے ہیں جو اس سے. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. پھر ہے مخاطب کی عمر، ایج کا فیکٹر. سب سے مشکل ہوتا ہے نا منانا وہ کسی کو، وہ ہے اولڈ ایج یا چائلڈہڈ. بچے کو بھی کہتے ہیں سمجھانا مشکل ہوتا ہے، بوڑھوں کو بھی کہتے ہیں سمجھانا مشکل ہوتا ہے. بچے کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ استعداد نہیں ہوتی، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بوڑھوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا تجربہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس تجربے کی بنیاد پر، جیسے ہم اپنا سوچیں نا آج کہ جو چھوٹا بچہ اگر 10 سال کا ہمیں سمجھانے کھڑا ہوتا ہے تو ہم کیسے اس کی بات کو لے رہے ہوتے ہیں. تو ہم جو بزرگ ہم سے جو 20-30 سال بڑے ہیں ہم سے، تو وہ ہم ان کے لیے بچے ہیں. تو جب ہم ان کو کسی بات پر قائل کر رہے ہوتے تو وہ کیسے لے رہے ہوتے ہیں ہمیں. تو جو آئیڈیل ایج کہتے ہیں منانے کے لیے جو ہوتی ہے نا کسی کو بات پر قائل کرنے کی، وہ ہوتی ہے ایڈولسنس فیز، یہ جن کو ٹین ایجز کہتے ہیں. اور کسی بھی تحریک کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ اس یوتھ ہوتی ہے. جو لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ تو صرف گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں،
میدان میں جو گردش کر رہا ہوتا ہے خون کی طرح، وہ تو یوتھ ہوتی ہے آدمی، جو حرکت میں ہوتی ہے، مسلسل حرکت میں ہوتی ہے، تحریک کی جان اس سے ہوتی ہے۔ تو اس کو اپنی یوتھ جو ہے آپ اپنے معاشرے کی، اس کو اگر آپ کوئی تحریک لے کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ انقلابی تحریک لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ذہن میں رکھیے کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹارگٹ ہے، وہ یوتھ ہے۔ ان کو قائل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں آئیڈینٹی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں جو بچہ ہے وہ اپنی شناخت کا تعین کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا بننا ہے، کس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ہے۔ اس لیے وہ بہت اوپن ہوتا ہے ایکسپلوریشن کے لیے، وہ نئے نئے نظریات، مختلف نظریات ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے۔ جو بات جہاں اس کو ٹھیک لگتی ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کو چونکہ اس کے سوال جو ہوتے ہیں اس کو جواب کی تلاش ہوتی ہے ان کی، وہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے ان کے آنسرز کے لیے، ان سوالوں کے۔ تو اگر آپ ان کو ایڈریس کر دیں ان کے سوالوں کو، تو وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے آرام سے۔ جیسے جیسے ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا، جب آئیڈینٹی فارمیشن ہو جائے گی پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے چینج کرنا آئیڈینٹی کو۔ اب تو یہ ہمارے ہاں بڑی ٹیبو ہو گئی ہے یہ بات نا، بڑا معیوب ہو گئی ہے بات کرنا بھی جو ہے نا، وہ کہ ارلی میرجز کی بات کرنا جو ہے نا، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اب دنیا میں بڑے قدامت پرست کہلاتے ہیں آپ اگر آپ کہہ دیں کہ ارلی میرجز کریں بچوں کی۔ اب تو جو نارم آف دا سوسائٹی ہے، گلوبل نارم ہے جو، وہ یہ ہے کہ جب تک بچہ سیٹل نہ ہو جائے، بچی سیٹل نہ ہو جائے، اپنے کریئر اسٹیبلش نہ کر لیں، تب تک شادی نہ کرو۔ ان کو میچیور ہونے دو، ان کو سمجھ آنے دو ان کو۔ تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے، جب وہ میچیور ہو جاتے ہیں تو پھر جب ان کے وہ ویڈ لاک میں آتے ہیں تو وہ شخصیات پوری کی پوری تعمیر ہو چکی ہوتی ہے ان کی، پھر کوئی اپنی شخصیت، اپنی شناخت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پھر ڈیورس ریٹ سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر یا شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی اس خوف سے کہ یار ہماری جو آپ شناختیں ہیں وہ کمپیٹیبل نہیں ہیں۔ مغرب کا ڈائلاما آج کیا ہے؟ آدھی فیصد آبادی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، جو آدھی کر رہی ہے اس میں ڈیورس ریٹ بہت ہائی ہے، جبکہ اس کے برعکس اسلام جو کہہ رہا ہے ارلی میرجز کے پیچھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو آئیڈینٹی فارمیشن کی سٹیج ہے اس کے اندر اگر ہو گئی تو اس میں کمپیٹیبل، اس میں اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا آسان ہے اس ایج میں۔ جس نے بھی اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا ہے، چینج کرنا، وہ آرام سے کر سکتا ہے۔ تو جو بھی آپس میں وہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ گاڑیاں ٹکرے کھا کھا کے تو پھر سارے کونے سیدھے ہو جاتے ہیں، وہ ایج ارلی میرجز کی ہوتی ہے کہ آپ جس میں آپ کر لیں جلدی جلدی شادیاں کر دیں بچوں کو، تاکہ پھر جو ہے وہ میچیور ایج میں جب آئیں تو وہ ایک دوسرے کے مطابق اپنی شخصیات کو ڈیولپ کریں، کمپیٹیبل بنائیں، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات ہے۔ پھر ذہانت کے ضمن میں انٹیلیجنس ایک فیکٹر ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ اور ایک ہوتی ہے ایکسیپٹیبلٹی، یعنی سمجھنا اور اسے قبول کرنا۔ یہ ذہانت کے تین ہم جو ہیں وہ لیولز ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ابو ایوریج، مطلب ایوریج لوگوں سے زیادہ ذہین لوگ، جنہیں ہم فطین کہہ لیں۔ ایک ہوتے ہیں ایوریج، بس درمیانے درجے کے ذہین ہوتے ہیں جو، اور ایک ہوتے ہیں بلو ایوریج جو ذہانت سے گئے گزرے ہوتے ہیں۔ یہ جو بلو ایوریج ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی لو ہوتی ہے اور ایکسیپٹیبلٹی بھی لو ہوتی ہے، یعنی بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، سمجھنے کی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے،
اور چونکہ سمجھنے کی سمجھ نہیں آتی بات تو قبول کیا کرنا. جبکہ جو ایوریج ہوتے ہیں ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ درمیانے درجے کی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ ان کو 10 آرگیومنٹس پیش کریں گے تو اس میں سے وہ 5-6 سمجھ لیں گے، لیکن ان کی ایکسیپٹیبلٹی بہت ہائی ہوتی ہے. بات آپ کی ساری مان لیں گے. جبکہ یہ جو ابو ایوریج والے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہائی ہوتی ہے. آپ اگر 10 باتیں سمجھا رہے ہیں تو کوئی باتیں کر کے آپ 10 کی 10 سمجھ جائیں گے آپ کے آرگومنٹس، لیکن ان کی ایکسیپٹیبلٹی بہت لو ہوتی ہے. اس کو قبول کرنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو آرگیومنٹ ہوتا ہے یہ اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ لے آتے ہیں، دلیل کے جواب میں دلیل لے آتے ہیں. تو اسی لیے آرگنائزیشنز کے اندر، عام آرگنائزیشنز میں جب ہائرنگ ہوتی ہے نا امپلائیز کے لیے، تو یہ ایوریج والوں کو پریفرنس دی جاتی ہے ہمیشہ. ان کی انڈرسٹینڈنگ ایوریج ہوتی ہے بے شک، لیکن ایکسیپٹیبلٹی ان کی ہائی ہوتی ہے. آرڈرز کو اوبے کرتے ہیں، جو کہا جاتا ہے ویسا کرتے ہیں. جبکہ انٹیلیجنٹ لوگوں کو آرگنائزیشنز میں پریفر نہیں کیا جاتا، ذہین لوگوں کو، کیونکہ یہ جو ہے وہ کیوں کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا. اب سوچیں ذرا اس کو ایک اور اینگل سے بھی کہ آپ کے ایک معاشرے میں، آپ کے ایک ریاست ہے، اس میں ایک طبقہ ہے جو کہ رول کر رہا ہے، اور اس طبقے میں ایسے لوگوں کی جگہ ہی نہیں ہے اس گروہ میں. اسٹینڈرڈ پالیسی ان بندوں کو تو رکھنا ہی نہیں ہے نا بھائی. ان ذہین لوگوں کو مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہر بات پہ کیوں کریں گے. تو وہ ایوریج لوگ ہوتے ہیں، ایوریج ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ جب اقتدار کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو ملک کا وہی حال ہوگا جو ہے. اختیار جن کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا ان کے پاس ہے نہیں. وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. وہ اگر آواز اٹھاتے ہیں تو شمالی علاقے بھیج دیے جاتے ہیں. تو جب معاشرے میں آپ یہ رواج لے آئیں گے تو پھر آپ اپنا اللہ ہی حافظ ہے پھر ایسے معاشروں کا، ایسی قوم کا، ایسی ریاست کا. تو جب آپ ان ذہین لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، ان کو دعوت پیش کر رہے ہیں، تو ہوم ورک پورا کر کے جائیں. آپ کے آرگیومنٹ کا کاؤنٹر آرگیومنٹ آ سکتا ہے، اس کاؤنٹر آرگیومنٹ کے لیے آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے. وہ ایک الگ موضوع ہے اس کے اندر کہ جو دائی ہے اس کی کیا کریکٹرسٹکس، ذاتی کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے اس کے اندر. اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اس کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے اس علم میں، اس فیلڈ میں جس کی بات کر رہا ہے. تو یہ تمہیدی نکات ہے جو اس موضوع سے متعلق ہے کہ اگر آپ دعوت کے میدان میں اتر رہے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے اپنے مخاطب کی نفسیات کے پس منظر میں.